وعفوك إني للنور مدت يداي نزعت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بقرعید کے موقع پر دنیا بھر میں مسلمان قربانی کیا کرتے ہیں، اور آپ سوچتے ہوں گے کہ ایسا کیوں کیا جاتا ہے۔ چلیے آج جانتے ہیں اس کے پیچھے کی کہانی۔ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی اور پیغمبر تھے۔ ایک دن جب ابراہیم علیہ السلام سو رہے تھے تو انہوں نے خواب دیکھا جس میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ ابراہیم، آپ کے نزدیک جو سب سے پیاری اور محبوب چیز ہے وہ آپ اللہ کی راہ میں قربان کر دیجئے۔ اب یہاں آپ کو بتا دیں کہ اللہ اپنے بندوں کا اور خاص طور سے اپنے نبیوں کا امتحان لیتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ انسان اللہ سے زیادہ محبت کرتا ہے یا اللہ کی دی گئی ہوئی تحفوں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ نبی اور پیغمبر کا خواب سچے ہوتے تھے اور جو بھی خواب میں دیکھتے تھے وہ اللہ کا حکم ہوتا تھا۔ تو یہ خواب دیکھنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنا اونٹوں کے جٹھے میں سے 100 اونٹ قربان کر دیے۔ آج کے زمانے میں 100 قیمتی گاڑی قربان کر دینے کے برابر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ جو اللہ نے انہیں حکم دیا تھا وہ پورا ہو گیا تھا، پر جب رات کو وہ سوئے تو انہیں پھر سے یہ خواب آیا، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے اگلے دن 200 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دی، لیکن اگلے دن پھر سے انہیں وہی خواب آیا جس میں اللہ نے ان کی سب سے پسندیدہ چیز قربان کر دینے کا حکم دیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے کہ آخر اللہ ان سے کس چیز کی قربانی چاہتے ہیں۔ پھر انہوں نے سوچا کہ اس دنیا میں سب سے عزیز چیز میرے لیے میرا بیٹا اسماعیل ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو پوری زندگی دعا مانگنے کے بعد 80 سال کی عمر میں اولاد ہوئی تھی، اور وہ تھے ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام جو انہیں بہت زیادہ عزیز اور محبوب تھے۔ اب ابراہیم علیہ السلام سمجھ چکے تھے کہ دراصل اللہ تعالی نے ان سے ان کی بیٹے کی قربانی مانگی ہے۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا اللہ سے۔ اس لیے یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ اگلے دن ابراہیم علیہ السلام اٹھے، حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ ہمارے بیٹے اسماعیل کو نہلا کر اچھی طرح تیار کر دیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے اپنے بیٹے کو بہت اچھے سے نہلا کر خوشبو لگا کر تیار کر دیا، اور ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر ایک پہاڑ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ تکلیف بھرا فیصلہ کر چکے تھے کہ وہ اپنے بیٹے کی قربانی دیں گے، پر شیطان کو کیسے منظور ہوتا کہ کوئی اللہ کی اطاعت کرے۔ شیطان بھی اپنے کام پر لگ گیا۔ وہ سیدھا ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حاجرہ کے پاس ایک بزرگ کی شکل میں گیا اور ان سے کہا کہ ابراہیم تمہارے بیٹے کو کسی دعوت پہ نہیں بلکہ اسے قربانی کرنے کے لیے لے کر گیا ہے۔ یہ سن کر حاجرہ بہت حیران ہوئی، پر سمجھ گئیں کہ یہ ضرور اللہ کا حکم ہوگا، تو انہوں نے شیطان سے یعنی اس بزرگ سے کہا کہ اگر اللہ نے ابراہیم کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے، یہ تو میرے ایک بیٹا ہے، اگر میرا اسماعیل جیسا 1000 بیٹا بھی ہوتا تو میں اسے خوشی خوشی اللہ کے راہ میں قربان کر دیتی۔ سوچئے ایک ماں کے لیے یہ کہنا کتنی بڑی بات ہوگی۔ جب شیطان حضرت حاجرہ کو بھڑکانے میں ناکام ہو گیا تو سیدھے ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ تمہارے بابا تمہیں دعوت میں نہیں بلکہ تمہیں مارنے کے لیے جا رہے ہیں۔ جواب میں اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو میرے لیے اس سے بڑی کیا خوش نصیبی کی بات ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤں۔ 13 سال کے بچے میں اتنی سمجھ اور بہادری ہونا کتنی بڑی بات ہے۔ یہاں بھی جب شیطان ناکامیاب ہو گیا تو وہ ابراہیم علیہ السلام کو بھڑکانے کی کوشش کرنے لگ گیا کہ تمہیں یہ بیٹا کتنا منتوں سے ملا ہے، اگر تم نے اسے قربان کر دیا تو بڑھاپا میں تمہارا سہارا کون بنے گا، اور اگر اللہ نے یہ قربانی بھی قبول نہیں کری تو تمہارا کتنا
اتنا بڑا نقصان ہو جائے گا، مت کرو۔ شیطان ہر طرح سے بار بار بہکانے کی کوشش کرتا رہا اور غصے میں آ کے ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو پتھر مارا۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ جب حج پر جاتے ہیں تو شیطان کو آج بھی کنکڑے مارتے ہیں، اور یہ حج کے ارکانوں میں سے ایک ہے۔ شیطان کے جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ساری بات بتائی تو اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ بابا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو مجھے یہ منظور ہے، آپ بس میرے ہاتھ پیر باندھ دیجیے اور آنکھوں پر اپنے پٹی بھی باندھ لیجیے، کیونکہ آپ جب میرے گردن پر چھری چلائیں گے تو آپ کو تکلیف ہوگا اور آپ کرنے سے مکر نہ جائیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ہاتھ پیر باندھ دیا اور اپنے آنکھوں پر پٹی بھی باندھ لیا۔ جب انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کے گردن پر چھری چلائی تو ایک جانور کی آواز سن کر حیران ہو گئے۔ انہوں نے جب آنکھوں سے پٹی کھولے، دمبا ذبح ہوا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام ان کے پاس کھڑے مسکرا رہے تھے۔ تب آسمان سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابراہیم، آپ امتحان میں کامیاب ہو گئے، آپ کی قربانی قبول کی، آپ کا یہ قربانی قیامت تک یاد رکھا جائے گا، اور آپ کی اس سنت کو لوگ ہر سال یاد رکھیں گے اور ہر سال اللہ کی راہ میں قربانی پیش کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سنت کو اللہ کے آنے والے نسلوں کے لیے عبرت بنایا، اور اسی لیے مسلمان ہر سال حج کے موقع پر قربانی کیا کرتے ہیں۔ I hope you all like these videos. Don't forget to do subscribe and please زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ ليكن يومك للشعب ودادا، ليكن ربك للأرض مدادا۔